خوش نصیب لوگ وہ جن کو نصیب ہو صحبت اللہ۔ راہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ حضرات علماء کرام، بزرگان اعظام اور برادران عزیز، حق سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان اور بہت بڑا انعام ہے کہ اس نے ہمیں مکتب کے اختتامی سال کے جلسے میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ ہمارے لیے ایک سعادت عظمیٰ ہے، بہت بڑی ایک سعادت اور نیک بختی ہے کہ ہم اس جلسے میں شریک ہیں۔ کتنے بچوں نے ناظرہ ختم کیا ہوگا، کتنے پارے ختم کیے ہوں گے، کتنے قاعدے ختم کیے ہوں گے، اور اس پر ہم کچھ خوشی کا اظہار بھی کرتے تھے، لیکن حق بات یہ ہے کہ جیسی اس کی قدر ہم سے ہونا چاہیے ویسی نہیں ہوتی ہے۔ کیوں قدر نہیں ہوتی ہے؟ بات اصل یہ ہے کہ یہ قرآن جو ہمیں ملا ہے اور ہم جو اس کو مجلد شکل میں دیکھ رہے ہیں، یہ بغیر محنت کے ہمیں ملا ہے۔ قرآن کریم کی قدر وہ شخص کر سکتا ہے، وہ صحابہ کرام نے کیا ہے کہ جنہوں نے ایک ایک آیت کی خاطر بڑی بڑی تکالیف اٹھائی ہے، اپنی جانوں کو قربان کیا، اپنے مالوں کو قربان کیا، اپنی عزت اور آبرو کو قربان کیا، اس کو حاصل کرنے کے لیے طرح طرح کے شرائط اور ظلم انہوں نے سہے۔ اس وجہ سے صحیح معنوں میں وہی قدر کر سکتے ہیں۔ بخاری شریف میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضرت عمر بن سلمہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، اس وقت میں ایک چھوٹا بچہ تھا۔ میرے قبیلے کے بہت سے لوگوں نے ایمان قبول کیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی ایمان کی توفیق عطا فرمائی، میں نے بھی ایمان قبول کیا، لیکن ایمان کے بعد سب سے بڑی جو دولت تھی
وہ ہے قرآن کریم۔ میں یہ چاہتا تھا کہ قرآن کریم کی تعلیم حاصل کروں، لیکن میرے بستی مدینہ سے دور تھی اور میری بستی میں کوئی تعلیم دینے والا نہیں تھا، لہذا میں یہ کام کرتا کہ صبح سویرے سرے راہ پہنچ جاتا اور جہاں سے مدینہ کا قافلہ گزرتا میں اس راستے پر حاضر ہو جاتا، اور جب بھی کوئی قافلہ گزرتا میں ان سے پوچھتا کہ بھئی کوئی ہے جو مدینہ سے آیا ہو، تو جب انہیں پتا چلتا کہ یہ مدینہ سے آئے ہیں تو ان کے پاس جاتے اور ان سے دریافت کرتے کہ قرآن کریم کی کچھ آیتیں اگر تمہیں یاد ہو تو وہ ہمیں سنائیں، ہمیں بتائیں، ہمیں یاد کرائیں۔ چنانچہ وہ قافلے والے ان کو کچھ آیتیں سناتے، ان کو یاد کراتے، یہ قرآن کریم کی ایک ایک آیتیں، دو آیتیں اس طریقے سے یاد کرتے، اور اس طریقے سے ایک وقت آیا کہ ان کے پاس کافی قرآن کریم کا ذخیرہ جمع ہو گیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب ہمارے بستی میں امام کی ضرورت پیش آئی تو لوگوں نے مجھے آگے کیا، اس لیے کہ سب سے زیادہ قرآن میرے بستی میں مجھے یاد تھا۔ اور آج تو الحمدللہ مدرسے کی عمارت قائم ہے، پڑھانے والے اساتذہ موجود ہیں، قرآن کریم مجلد اور بہترین شکل میں ہمارے ہاتھوں میں ہے، ہر چیز کا انتظام کیا گیا ہے، یعنی یہ کہ روٹی پکی پکائی ہے اور اب صرف اس کو اٹھا کے ہمارے منہ میں ڈالنا ہے اور حلق سے نیچے اتارنا ہے، لیکن یہ چبانا بھی ہم سے صحیح طریقے سے نہیں ہوتا ہے۔ سب کچھ تیار ہے، کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بات اصل یہ ہے کہ آپ نے وہ دو بچیوں کا مکالمہ سنا کہ ایک بچی کہتی ہے کہ میری والدہ اسکول پڑھاتی ہے، بڑی نوکری کرتی ہے، اتنے روپے کماتی ہے، اور ایک وہ بچی ہے جو دیندار ہے، اس لیے اور وہ بچی کہتی ہے مال اور دولت کا حوالہ دیتی ہے، اتنی پگار ملتی ہے، اتنے پیسے ملتے ہیں۔ تو بات اصل یہ ہے کہ ہمارے ذہنوں میں یہ دنیا بیٹھی ہوئی ہے اور یہ دنیا کی مادی چیزیں ہمارے نظروں میں سمائی ہوئی ہے، دنیا کی چمک دمک کے اوپر ہم فریفتہ ہو جاتے ہیں۔ جب تک یہ دنیا کا چشمہ اپنی آنکھوں سے نہیں اترے گا تب تک ان چیزوں کی قدر ہمارے دلوں میں نہیں اتر سکتی ہے۔ حدیث میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن کریم کا ایک حرف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ آپ نے اس حدیث کی تشریح فرماتے ہوئے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ جو بندہ الف لام میم پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 30 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ لیکن بات اصل یہ ہے کہ یہ نیکیاں ملتی ہے، اس لیے ہماری توجہ اس کے طرف نہیں جاتی، ہمارے دل کے اندر اس کی تڑپ اور اتنی کشش نہیں ہوتی ہے۔ اگر یوں کہا جاتا کہ بھئی کوئی الف کہے تو 10 روپے ملیں گے، لام کہے تو 10 روپے ملیں گے، میم کہیں گے تو 10 روپے ملیں گے، تو الف لام میم کہنے سے 30 روپے ملیں گے، تو ہماری توجہ اس طرف جاتی، اور پھر ہم اس کو اس قدر پڑھتے، اس کثرت سے پڑھتے کہ تقریباً ایک قرآن کو ختم کر دیتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری نگاہ یہ دنیا کے حصول کی طرف ہے اور ہم چیزوں کا فائدہ وقتی طور پر دیکھتے ہیں، ہماری نظر اس سے آگے نہیں جاتی ہے، اور جب ہماری نظر یہ دنیا کو چھوڑ کر کسی اور چیز کی طرف جائیں گی تو اب ہمیں یہ دنیا کی ضرورت نہیں ہوگی، چونکہ یہ دنیا کی کرنسی یہ روپیے پیسے، ہمیں معلوم ہے کہ 30 روپے کے ذریعے سے ہم کیا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، 100 کے ذریعے سے ہمیں کیا چیز مل سکتی ہے،
1000 کے ذریعے سے، لاکھ کے ذریعے سے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہمیں یہ چیزوں کا اندازہ ہے، اس لیے ہماری توجہ اس طرف ہے۔ لیکن چونکہ دنیا کے اندر نیکیاں چلتی نہیں ہیں اس لیے، لیکن جب ہماری آنکھ بند ہو جائیں گی اور جب ہم قبر کے اندر چلے جائیں گے، وہاں پر نہ دنیاوی تعلیم کام آئے گی اور نہ ہی دنیاوی کرنسی کام آئیں گی۔ اور اب وہاں پر جب حاضر ہوں گے تو وہاں پر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ بھئی کرنسی لاؤ۔ اب دنیا کی کرنسی تو نہیں ہے، اب وہاں پر آخرت کی کرنسی چلیں گی، وہاں پر نیکیاں چلیں گی۔ اب پتا چلے گا کہ بھئی دنیا کے مال دولت یہ آخرت میں ہمارے کیا کام آیا، اور یہ دنیا کی نیکیاں آخرت میں ہمارے کیا کام آ رہی ہے۔ ایک شخص ایسا ہوگا کہ وہ جنت کے اندر جا رہا ہوگا، لیکن ایک نیکی کی اس کو کمی ہوگی، اب ایک نیکی کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہوگا۔ اس وقت پتا چلے گا کہ کاش کہ ہم الف لام میم پڑھتے تھے، ایک حرف قرآن کا پڑھتے تھے۔ ایک نیکی کی ضرورت پڑیں گی، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ وفصیلتہ التی تؤویہ۔ قیامت کے دن ایک دوسرے سے بھاگیں گے، باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیوی شوہر سے بھاگیں گی، ایک قبیلہ اپنے قبیلے والے سے بھاگے گا کہ کہیں یہ مجھ سے نیکیاں نہ مانگ لے۔ اس وقت اندازہ ہوگا اور اس وقت پتا چلے گا کہ ہم نے دنیا سے کیا حاصل کیا ہے اور دنیا میں ہم نے کیا آخرت کی تیاری کی ہے۔ تو ہمیں ابھی اندازہ نہیں ہے، لیکن جب آنکھ بند ہو جائیں گی، سوال جواب ہوں گے، اس وقت ہمیں پتا چلے گا کہ واقعتاً اصل جو کرنسی ہے وہ نیکیوں کی کرنسی ہے، وہی کام آنے والی ہے۔ تو اس لیے ہم سے قدر نہیں ہو پاتی کہ دنیا میں ہمیں چیز نظر نہیں آتی ہے، لیکن جب ہمیں نظر آئیں گی اس وقت ہمارے پاس نیکیاں نہیں ہوگی اگر ہم نے دنیا میں نہیں کی ہوگی۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول مفلس تو وہ شخص ہے جس کے پاس درہم اور دینار نہ ہو، جس کے پاس مال دولت نہ ہو، وہ مفلس ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، حقیقت میں مفلس تو وہ شخص ہے کہ جو دنیا سے جائے گا اور آخرت میں وہ نیکیاں بہت ساری لے کر جائے گا، نماز پڑھ کر جائے گا، ذکر و اذکار کرتے ہوئے جائے گا، روزے رکھتا ہوا جائے گا، نماز پڑھتا ہوا جائے گا، سب کچھ وہ نیک اعمال کرتا ہوا جائے گا، لیکن اس نے کسی کو تکلیف پہنچائی ہوگی، کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی کو گالی دی ہوں گی، کسی کی عزت اور آبرو سے اس نے کھیلا ہوگا، کسی پر بہتان لگایا ہوگا، کسی کا مال کھا لیا ہوگا۔ تو اب قیامت کے دن یہ نیکیاں جو انسان نے کمائی تھی، اب وہ نیکیاں حکم یہ دیا جائے گا کہ فلاں کو ظلم کیا ہے، اس نے نماز پڑھی ہے، اس کی نماز دے دو، فلاں کا اس نے یہ مال غصب کیا ہے، اس نے روزے رکھے، اس کے روزے دے دو، فلاں کو اس نے گالی دی ہے، اس نے حج کیا ہے، اس کا حج دے دو، فلاں کو یہ تکلیف دی ہے، اس کی یہ نیکیاں دے دو۔ تو جتنی نیکیاں اس نے حاصل کی تھی وہ ساری کی ساری نیکیاں اب وہ اس کی تقسیم ہو جائیں گی۔ ابھی کتنے لوگ ایسے باقی رہیں گے کہ ابھی تو ان کا حساب نہیں باقی رہا ہوا ہوگا، ان کا حساب پورا نہیں ہوا ہے، ابھی تو کتنے لوگ ایسے باقی ہیں جن کو تکلیف پہنچائی ہے۔ وہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ اب ہمیں کیا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تمہارا بھی انصاف ہوگا، اگرچہ اس کی نیکیاں ختم ہو گئی ہے لیکن تم سے بھی کوئی قصور اور گناہ ہوئے ہوں گے، اب تمہارے قصور اور تمہارے گناہ اب اس کے سر پر ڈال دیے جاتے ہیں۔ اب کسی نے کوئی گناہ کیا ہے، اب اس کے سر پر
اب وہ بیچارہ نیکیوں کے انبار لے کر آیا تھا، نیکیوں کا بوجھ لے کر آیا تھا، لیکن گناہوں کے بوجھ کے ساتھ لوٹ رہا ہے۔ تو وہاں پر صرف نیکیاں کام آنے والی ہیں، نیکیاں نہیں ہیں تو وہاں پر انسان جنت میں جا نہیں سکتا ہے۔ جنت کے اندر داخل ہونے کے لیے انسان کو نیکیاں حاصل کرنا اور کمانا ضروری ہے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ شخص مفلس ہوگا کہ قیامت کے دن وہ سب کچھ لائے گا لیکن ساری نیکیاں لوٹ جائیں گی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دینداری اور ایمان بس یہ 2-4 چیزوں کا نام ہے۔ نہیں، یہ حقوق العباد یہ بہت اہم چیز ہے۔ دنیا کا اگر ہم کوئی حقوق اللہ کا کوئی گناہ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم توبہ کر لیتے ہیں تو اللہ معاف کر دیتے ہیں، لیکن اگر ہم نے کسی کو تکلیف پہنچائی، کسی پر ظلم کیا، کسی کا حق دبا لیا تو یہ توبہ کرنے سے معاف نہیں ہوتا ہے۔ اگر اللہ کی بارگاہ میں کوئی توبہ کر لے، رو لے، دوڑے، گڑ گڑا لے، کتنا بھی کر لے، یہ معاف نہیں ہے۔ جب تک کہ بندہ وہ معاف نہیں کرے گا، جب تک کہ تم بندوں کے حقوق ادا نہیں کریں گے، تب تک بندے کی توبہ قبول نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کتنا اہتمام فرمایا ہے اور کتنا آپ نے دوسروں سے تکلیف سے بچے، تکلیف آپ نے کسی کو نہیں پہنچائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب آپ تہجد کے لیے اٹھتے تو کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ قام رویدن وفتح الباب رویدن، کہ آپ دروازہ آہستہ سے چلتے، آپ آہستہ سے دروازہ کھولتے۔ حالانکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ سے کتنی محبت کرتی تھی، لیکن آپ اتنا احتیاط اپنے بیوی کے لیے کہ کہیں میری آہٹ سے ان کی نیند نہ کھل جائے، ان کی آنکھ نہ کھل جائے۔ حالانکہ وہ تو اپنی ایک نیند نہیں بلکہ کروڑوں نیند قربان کرنے کے لیے تیار تھی، لیکن پھر بھی فرمایا کہ آپ نے اس طریقے سے احتیاط کیا کہ اپنی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ حدیث میں فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یدیہ، کہ مسلمان مسلمانوں میں وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور جس کے زبان سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہ انسان کو دوسروں کو تکلیف سے بچانا یہ نہایت ہی ضروری ہے۔ تو بہرحال یہ مکتب کا جلسہ ہے اور کتنے طلباء اور طالبات نے ناظرہ پڑھا ہے، قاعدہ پڑھا ہے، نورانی قاعدہ پڑھا ہے اور کتنے پارے پڑھے ہیں، یہ قابل مبارکباد ہے۔ اور یہ تعلیم بچہ ہوتا ہے، اس کا دل بالکل صاف ہوتا ہے، ایک دم کوڑا کاغذ ہوتا ہے۔ اس عمر میں آپ بچوں کو جو تعلیم دیں گے وہ تعلیم اس کے نقش دل پر اتر جائے گی۔ لہذا ہر ایک مسلمان کا یہ کام ہے کہ وہ اپنے بچوں کو مکتب کے اندر ڈالے، پھر اس کے بعد میں جو تعلیم دینا ہے وہ تعلیم آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس کے کانوں میں قرآن اتر جائے اور کانوں سے اتر کر اس کے دل میں پیوست ہو جائے۔ اب وہ دنیا کے کسی بھی میدان میں جائے گا، دنیا کے کسی بھی کونے کے اندر جائے گا تو اب اس کا ایمان انشاءاللہ سلامت رہے گا۔ اگر اس نے مکتب میں ابتدائی تعلیم حاصل نہیں کی ہے، اب اس کے دل میں دوسری چیزیں آ جاتی ہے، اب کوئی بھی شخص اس کو بہکا سکتا ہے، اس کو گمراہ کر سکتا ہے۔ تو سب سے پہلی ضروری چیز اور ضروری تعلیم وہ مکتب کی تعلیم ہے۔ اگر اس کے دل پر یہ نقش ہو گیا اب وہ ہمیشہ کے لیے نقش ہو گیا۔ اب جو تعلیم بچپن کی ہوتی ہے اب وہ اخیر تک اس کو یاد رہتی ہے۔ تو قرآن کریم کی جو سب سے پہلے خطبے میں جو آیت تلاوت کی گئی ہے، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی،
یہاں پر فرمایا کہ جن کو ہم نے یہ کتاب قرآن کریم عطا کی ہے وہ اس کو تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں۔ تلاوت کا حق کیا ہے؟ تلاوت کا حق یہ ہے کہ جس طریقے سے قرآن کریم کا نزول ہوا ہے، جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قرآن کریم پڑھا ہے، اسی طریقے سے قرآن کریم کو پڑھنا۔ پہلے زمانے کے اندر اتنی زیادہ تعلیم نہیں تھی، ترقی نہیں ہوتی تھی، اتنے مکاتب نہیں تھے، ان کا قرآن صحیح نہیں تھا، لیکن آج الحمدللہ مکاتب کے اندر اسی طرز پر پڑھایا جاتا ہے جس طرز پر قرآن کریم نازل ہوا ہے، جس طرز پر اللہ کے رسول پڑھتے تھے، جس طرز پر صحابہ کرام پڑھتے تھے، اسی طرز پر ان مکاتب کے اندر یہ تعلیم ہوتی ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، ایک بہت بڑی بات ہے۔ تو قرآن کریم کے ہمارے اوپر 3 حق ہیں۔ اور ایک بات میں بتاتا چلوں کہ صرف قرآن کریم کو پڑھنے سے صرف آخرت کی نیکیاں نہیں ہیں، بلکہ کتابوں کے اندر تو ہر آیت کے کچھ فضائل لکھے کہ بھئی تم یہ آیت پڑھو گے تو یہ فائدہ ہوگا، تو اس کے اندر دنیا کا بھی فائدہ ہے۔ ہم چونکہ فائدہ جلدی چاہتے ہیں، اس لیے یہ بات بتا رہا ہوں کہ ہر آیتوں کے یہ دنیاوی بھی فائدے ہیں۔ دیکھو، ہم روزی حاصل کرنے کے لیے اور اپنی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے رات بھی نیک کر دیتے ہیں، لیکن حضرت عبداللہ ابن مسعود کے پاس ایک مرتبہ حضرت عثمان آئے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود یہ بیمار تھے، بستر مرگ پر تھے۔ آ کر سلام کیا، اس کے بعد کہا کیا حال ہے؟ تو کہا کہ میں بیمار ہوں۔ کہا کہ کوئی میں طبیب بھیجوں، ڈاکٹر بھیجوں؟ کہا کہ الطبیب امرضنی، کہ بھئی جو طبیب ہے اسی نے مجھے بیمار کیا ہے۔ یہ بیماری اور شفا تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، جب طبیب نے ہی مجھے بیمار کیا تو کسی طبیب کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت عثمان نے کہا کہ اگر آپ چاہو تو میں کچھ ہدیہ آپ کو بھیجوں، کچھ سونا چاندی کچھ بھیجوں؟ تو کہا کہ نہیں، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عثمان نے کہا کہ ٹھیک ہے، تمہیں ضرورت نہیں ہے، لیکن تمہارے بعد تمہارے بچیوں کے کام آئے گا، ان کو ضرورت پڑے گی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا، بڑی عجیب بات کہی کہ نہیں، ان کو بھی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ میں نے اپنی بچیوں کو سورہ واقعہ سکھا دیا ہے۔ حدیث میں فرمایا اللہ کے رسول نے کہ جو شخص رات میں سورہ واقعہ پڑھتا ہے مغرب کے بعد تو اللہ تعالیٰ اس سے فقر فاقہ ختم کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو خوب رزق عطا فرماتے ہیں۔ تو انسان دنیا میں روزی کے لیے پریشان ہوتا ہے، لیکن دیکھو قرآن کریم پڑھو، اللہ کے رسول کا وعدہ ہے کہ وہ شخص فقر و فاقے میں مبتلا نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کی ضرورتیں پوری کرے گا۔ تو ہمیں دنیا میں ایک چیز کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے کہ ہمیں رزق مل جائے اور فقر فاقہ نہ آئے، اور دوسری چیز ہوتی ہے کہ ہمیں کوئی بیماری وغیرہ نہ ہو اور ہمیں شفا مل جائے اور ہمیں کوئی مصیبت اور کوئی آفت نہ آئے۔ تو حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو شخص آیت الکرسی پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو اگر صبح پڑھے گا تو شام تک وہ ہر بلا اور ہر مصیبت سے محفوظ رہے گا، اور وہ شام میں پڑھے گا تو صبح تک ہر بلا اور ہر مصیبت سے محفوظ رہے گا۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سورہ حشر کی 3 آیتیں، جو شخص وہ 3 آیتیں پڑھے گا تو صبح اگر سے شام تک وہ محفوظ رہے گا، اور اگر اس کا انتقال ہو جائے تو شہیدی کا درجہ اس کو ملے گا۔ ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص کا انتقال ہو گیا اور اس کو عذاب دیا جا رہا تھا، لیکن جب اس وقت مرا، اس کی وفات ہوئی تو اس کے بیوی کے پیٹ میں بچہ تھا، وہ بچہ پیدا ہوا، اور جب اس نے قرآن پڑھنا شروع کیا اور ابھی صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے اس بندے کی مغفرت کر دی۔ تو دیکھو قرآن کریم کی جہاں ضرورت ہمیں آخرت میں ہے، اسی طریقے سے ضرورت ہمیں دنیا کے اندر بھی ہے۔ حافظ ابن القیم فرماتے ہیں کہ معوذتین، یہ 2 معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ معوذتین کہلاتی ہے۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ انسان کو
جتنی ضرورت کھانے کی ہے، جتنی ضرورت پینے کی ہے، بلکہ جتنی ضرورت سانس لینے کی ہے، اس سے زیادہ ضرورت معوذتین کی ہے. اس لیے کہ اس معوذتین کے اندر انسان اللہ کی پناہ چاہتا ہے دنیا کی ہر چیز سے. دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کے شر سے، رات کے اندر جو شر ہو، دین کے اندر جو شر ہو، شیطان سے جو شر ہو، انسان سے شر اور برائی ہو، جو فضا میں چیزیں ہیں ان سے شر ہو، جو زمین میں چیزیں ہیں ان سے شر ہو. غرض ہے کہ جس بھی قسم کی شر، برائی، فتنہ اور اسی طریقے سے آفت اور مصیبت، ان تمام چیزوں کی شر سے پناہ چاہی گئی ہے اور اللہ کی پناہ مانگی گئی ہے. جب انسان اللہ کی پناہ مانگتا ہے ان چیزوں سے تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں اور ان تمام چیزوں سے اس کو محفوظ رکھتے ہیں. لہذا ضرورت ہے کہ ان معوذتین کو پڑھا جائے صبح بھی اور شام کو بھی. تو یہ قرآن کریم جس طریقے سے ہمیں آخرت کے اندر نیکی عطا فرماتا ہے، اسی طریقے سے دنیا کے اندر بھی ہمیں حفاظت عطا فرماتا ہے. تو بہرحال صرف اتنی بات نہیں ہے کہ صرف آخرت میں ملے گا، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے دلوں میں اس کی قدر ہو، اس کی عظمت ہو اور ہم اس کے مرتبے کو سمجھیں کہ یہ قرآن کریم ہمیں اللہ سے ملاتا ہے، رسول سے ملاتا ہے، جنت میں ہمیں داخلہ کرتا ہے، دنیا کی آفات اور بلیات سے ہماری حفاظت کرتا ہے، یہ ہمارے رزق کا ضامن ہے، ہر شر اور فتنے سے ہماری حفاظت کرتا ہے. اگر جب تک یہ باتیں ہمارے ذہنوں میں نہیں آئیں گی اور جب تک ہم ان باتوں پر یقین نہیں کریں گے، اس وقت تک ہمارے دل میں قرآن کریم کی، مکتب کی، ان تعلیمات کی قدر و منزلت نہیں ہو سکتی. لہذا آج کے اس بیان میں یہی بات سمجھی جانا چاہیے کہ ہر ایک مسلمان یہ سوچے کہ ہم اپنے بچوں کو مکتب کی تعلیم دیں گے اور مکتب پڑھائیں گے. یہی اسلام کی اور ایمان کی ریڑھ کی ہڈی ہے کہ اسی کے اوپر ہمارا ایمان قائم ہے. جب تک کہ یہ صحیح نہیں ہوگا، کشت اول چون حد معمار کچ تاثریا میرسد دیوار کچ. شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ اگر معمار یعنی جو کام کرنے والا، دیواریں بنانے والا، مزدور دیواریں بنانے والا اگر پہلی اینٹ ٹیڑھی رکھ دے، اب وہ دیوار اگر سوریا تک لے جائے، چاند تک لے جائے، تبھی وہ دیوار ٹیڑھی جائیں گی. لیکن اگر وہ اینٹ سیدھی رکھے، اس کا پایا صحیح طریقے سے ہو اور اس کے اوپر جب دیوار اٹھائی جائیں گی تب وہ دیوار صحیح ہوں گی اور مضبوط ہوں گی. لیکن اگر پایا ہی کمزور ہو اور وہی کج اور ٹیڑھا ہو تو تھوڑی اوپر چلیں گی اور گر جائیں گی. تو یہ پایا ہے، یہ ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے اور یہ ہماری ایمان کی بنیاد ہے. جب تک کہ ہمارے اولاد کا یہ مکتب اور یہ ابتدائی تعلیم مضبوط اور صحیح نہیں ہوں گی، صحیح معنوں میں ہم ایمان والے نہیں بن سکتے. اور یہ چیز جب تک ہم پہچانیں گے نہیں، اس وقت تک ہمارے دل کے اندر اس کی عظمت اور اس کی قدر نہیں آ سکتی ہے. تو بہرحال قرآن جو شروع کے اندر آیت تلاوت کی گئی ہے اس کے اندر 3 حقوق ذکر کیے گئے ہیں. سب سے پہلا حق تو یہ فرمایا گیا ہے کہ تلاوت یتلونہ حق کا تلاوتی، کہ قرآن کریم کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں. اور تلاوت کا حق اسی طریقے سے جس طرح اللہ کے رسول نے تلاوت کی ہے، جس طرح صحابہ نے تلاوت کی ہے. تو قرآن کا ایک حق یہ ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے. دوسرا حق یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کے معنی کو سمجھا جائے، اس کے معنی کو سمجھا جائے. جس طریقے سے قرآن کریم کے الفاظ ہم تک منقول ہیں، اس کے زبر اور زیر کے اندر فرق نہیں ہے، اسی طریقے سے قرآن کریم کے معنی بھی ہم تک منقول ہے اور نقل ہوتے آئے ہیں. کوئی بھی شخص غلط طریقے سے تفسیر نہیں کر سکتا. جو غلط طریقے سے تفسیر کرے گا اس کی تفسیر مردود ہو جائے گی اور علماء کرام پکڑ لیں گے اور بتلا دیں گے کہ اس نے یہ غلط بات کہی ہے. تو قرآن کا دوسرا حق یہ ہے کہ اس کے معنی کو سمجھا جائے. لیکن دیکھو قرآن کریم اگر بغیر معنی کو سمجھے پڑھا گیا تب بھی وہ فضیلت کا باعث ہے. بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ طوطا اور مینا کی طرح رٹنے سے کیا فائدہ جب تک کہ اس کے معنی نہیں سمجھے. نہیں، ایسی بات نہیں ہے.
قرآن کریم کے بغیر سمجھے ہوئے پڑھنے سے بھی اس کی نیکیاں ملتی ہیں، اور معنی اگر سمجھے جائے تو نور علی نور ہے۔ اور تیسری چیز، ایک تو الفاظ صحیح طریقے سے تلاوت ہو، دوسرا ہے کہ اس کے معنی کو سمجھے، اور تیسرا یہ ہے کہ اس کے احکام پر عمل کرے۔ تو ہمارے دلوں میں قرآن کریم کی قدر و منزلت اسی وقت آئیں گی جبکہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو ہم بجا لائیں گے، جو قرآن کریم نے حکم دیا ہے اس کو بجا لائیں گے۔ تو بہرحال اللہ کے فضل سے یہ مکاتب قائم ہیں، کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اساتذہ موجود ہیں، قرآن کریم موجود ہے، قاعدے موجود ہے، پڑھانے والے موجود ہے، ہمیں صرف لقمہ کھانا ہے، اس کی فکر کرنا ہے۔ لوگ چندہ دیتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، یہ بھی بڑی بات ہے، لیکن سب سے بڑا جو چندہ ہوتا ہے اپنی اولاد کا چندہ ہوتا ہے۔ جیسے حافظ صاحب نے فرمایا کہ بھئی اس کی قدر کرو، اس کو پہلے نمبر کا درجہ دو، اس لیے کہ ہم پہلے نمبر پر مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمیں ہماری تعلیم اور ہم اس کو باقی رکھنا ضروری ہے، اور جہاں یہ ابتدائی تعلیم نہیں رہیں گی تو ہمارے اسلام کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، ایمان کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ لٹیرے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بھی لٹیرا آ کر ہم پر ڈاکہ مار سکتا ہے اور ہمارے ایمان قیمتی چیز کو لے جا سکتا ہے، لہذا اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے حافظ صاحب ہیں اور یہ اراکین ہیں، ٹرسٹیان ہیں، اساتذہ ہیں، انہوں نے جو محنت کی ہے اللہ تعالیٰ ان کے محنت کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت میں بھی خوب خوب بدلہ عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک الخلق کلہ ولک الملک کلہ والیک یرجع الامر کلہ۔ اللہم لک الحمد وبک المستغاث وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اللہم لک الحمد حمدا دائما مع دوامک ولک الحمد حمدا خالدا مع خلودک ولک الحمد حمدا لا منتہا له دون مشیتک ولك الحمد حمدا عند كل طرفة عين وتنفس كل نفس۔ اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت۔ لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين۔ أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وتبلغنا بها عندك أقصى الغايات وترفعنا بها عندك أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها۔ اللهم احفظنا بالإسلام قائما واحفظنا بالإسلام قاعدا واحفظنا بالإسلام راقدا ولا تشمت بي عدوا ولا حاسدا۔ اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے خطاؤں کو معاف فرما، یا اللہ ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں۔ یا اللہ آپ کی ذات بڑی عظیم الشان ہے، بڑی کریم ہے، بڑی رحیم ہے۔ یا اللہ ہمارے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرما، عفو و درگزر کا معاملہ فرما۔ یا اللہ اپنی محبت عطا فرما، اپنے رسول کی محبت عطا فرما۔ یا اللہ یہ جو
مکتب کا جلسہ ہوا ہے، یہ تیرے چھوٹے چھوٹے بچوں نے بڑی محنت کی ہے، اساتذہ نے محنت کی ہے، منتظمین نے محنت کی ہے، یا اللہ ان کے محنت کو قبول فرما، یا اللہ ان کے والدین کی محنت کو قبول فرما، یا اللہ ان تمام مدرسے والوں کو قبول فرما، یا اللہ تمام امت کی مغفرت فرما، امت کے ہر فرد کی مغفرت فرما، ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، تمام امت کی مغفرت فرما، تمام جو لوگ بیٹھے ہیں ان تمام کی مغفرت فرما، تمام کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، یا اللہ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما، جہاں کئی مسلمان ہوں ان کی حفاظت فرما، ان کی ضروریات کو محض اپنے فضل و کرم سے پورا فرما، یا اللہ تمام کو نیکی کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے حفاظت فرما، مساجد، مدارس، مکاتب، خانقاہوں کی حفاظت فرما، اللہ والوں کی عمروں میں عافیت کے ساتھ اضافہ فرما، یا اللہ جو لوگ مقروض ہیں ان کے قرض کی غیب سے ادائیگی کی صورت مہیا فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ دائمہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، جو لوگ بے گھر ہیں ان کو گھر عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک و صالح اولاد عطا فرما، یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، اور جن کو روزگار ہے ان کے روزگار میں اضافہ عطا فرما، نیک اور صالح اور پاکیزہ روزی عطا فرما، یا اللہ ہم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اور آئندہ بھی ہر قسم کے گناہوں سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ محبت رسول عطا فرما، ذکر رسول، فکر رسول، محبت رسول، عظمت رسول، اطاعت رسول کو ملکہ عطا فرما، یا اللہ اس مدارس اور مکاتب کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرما، یا اللہ خوب ان کے جالوں میں، مالوں میں، عزت میں، آبرو میں خوب برکتیں عطا فرما، یا اللہ خیر کے قبیل سے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھلائی مانگی ہے وہ بھلائی ہمیں عطا فرما، اور جن شرور اور فتن سے پناہ چاہیے ان سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ جو کچھ مانگا ہے ہم نے وہ ہمیں عطا فرما، اور جو مانگنے سے رہ گیا ہمارے حق میں بہتر ہو وہ بھی ہمیں عطا فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ صلی اللہ